اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر کسی فرض نماز کی اقامت بول دی جائے اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، کوئی نماز جائز نہیں۔ یہ بولتا کہ ہاں جی حدیث تو ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت پیچھے کھڑ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے پورے مساجد میں فجر کی تکبیر امام باندھ لیا، یہ آتا اس کے بعد اندر کہتا کہ میں حنفی ہوں، میرے لیے جائز ہے، میں 2 رکعت وہاں تک پڑھتا رہوں گا جہاں تک مجھے دوسری رکعت کا رکوع مل گیا تو یہ بس کافی ہے، لیکن میں پڑھوں گا۔ ارے بعضوں نے تو حد کر دی، دوسری رکعت کا رکوع بھی نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے آخری سلام مل گیا تو بھی کافی ہے، لیکن ہم پڑھیں گے سنت ضرور بھی ضرور، رسول کی مخالفت کر کے پڑھیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کر سکتے، رسول کی کر سکتے ہیں، لیکن صریح مخالفت، دیدہ دلیری کے ساتھ مخالفت ہمیں نہیں چاہیے۔ یہی بات لوگوں کے دلوں میں فٹ کی، آؤ مسائل پوچھو حنفی مسلک میں کیا ہے، یہ مت پوچھو کتاب و سنت میں کیا ہے، کیوں ہمیں کیا ہے کتاب و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کو ترجیح ہوگی۔ اب ہم بتلاتے ہیں کہ ہم فجر کی اقامت کے بعد فجر کی سنتیں پڑھنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں، ہمارے ہاں اس کی اجازت کیوں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی تاکید، فضیلت، اہمیت حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ ہے۔ آپ چند حدیث مبارکہ سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد منہ تعاہدا علی رکعتی الفجر، صحیح بخاری حدیث نمبر 1169۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نفل پر فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے علاوہ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ جو بھی ہو اس میں سب سے زیادہ پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کی فرماتے تھے۔ دوسری بات سنیے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم حدیث نمبر 725۔ یہ روایت کتنی واضح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوہما، ان 2 رکعتوں کو نہ چھوڑو، یعنی فجر کی 2 سنتوں کو نہ چھوڑو۔ وَإِن طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں، یعنی اتنی اہمیت اور تاکید ہے ان کی کہ تمہیں اگر گھوڑے تمہارے اوپر سے گزر کے تمہیں روند ڈالے تب بھی ان 2 رکعتوں کو مت چھوڑو۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1258۔ اس روایت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ابن سیلان راوی مجہول ہے، تو اس کا جواب سنیے، ابن سیلان راوی اس میں تنہا نہیں ہے بلکہ اس کا متابع موجود ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی اس حوالہ کو نوٹ کیجئے، شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، یہ ایک ہمارے سامنے روایت آئی ہے، اس میں ذرا غور کریں آپ۔ یہ حدیث شعبہ بن حجاج کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 روایت نمبر 184۔ اس میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے، یہ محمد بن عبداللہ تمیمی سے اوپر، قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے کون سا راوی تھا؟ ابن سیلان، سنن نبی داؤد کی روایت میں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے ہے محمد بن زیاد، اور یہ محمد بن زیاد ثقہ راوی ہے۔ حضرت علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دیکھو اس کے استادوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور شاگردوں کے نام لکھے، شاگردوں میں شعبہ کا نام موجود ہے۔ حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں وثقہ احمد وغیرہ، کہ اس کو امام احمد اور دوسرے کئی حضرات نے ثقہ قرار دیا ہے۔ تاریخ اسلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 492۔ لہذا معلوم ہوا کہ ابن سیلان کے جہالت کا اعتراض کرنا غلط ہے، کیوں؟ اس کا ثقہ مطابع موجود ہے کتاب کے اندر، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ فجر کی 2 سنتوں کی بہت اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی تاکید ہے، ان 2 رکعتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔
اچھا اب غیر مقلدین کی اب چلاکی دیکھیں. اب یہاں پر ایک غیر مقلد کہتے ہیں حنفیوں کا حال دیکھو، ایک طرف سنتیں ہیں دوسری طرف فرض ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تم سنتوں کو پڑھو اور فرضوں کو چھوڑ دو، یہ فرضوں سے ہٹا کر سنتوں کی طرف لگاتے ہیں. جناب یہ فقہ حنفی ہے جو بہت گہری فقہ ہے، جس کو بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد قائم کیا گیا ہے. اب دیکھیں فقہ حنفی کے مسئلے انتہائی مضبوط ہے لیکن تھوڑی سی غور کی ضرورت ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک طرف سنتیں ہیں دوسری طرف فرض ہیں. یہ لوگ فرضوں سے زیادہ سنت کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اور بھائی ہم بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سنتیں پڑھو گھر جاؤ فرضوں کو چھوڑ دو، نہیں، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے. یہاں پر ایک طرف سنتیں ہیں اور دوسری طرف فرض نہیں ہے. ہم تو اسے یہی کہہ رہے ہیں سنتیں پڑھو اور پھر فرض پڑھو، فرضوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. دیکھیں ایک ہوتی ہے نماز، فرض نماز، اور دوسرا ہوتا ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا. دو الگ چیزیں ہیں. ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے فرض نماز ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اسے جماعت کا ثواب بھی ملے گا. اور ایک شخص فرض نماز پڑھتا ہے الگ، اس شخص کو فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا الگ چیز ہے اور فرض کو ادا کرنا الگ چیز ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف سنت ہے اور دوسری طرف جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، فرض نہیں، فرض تو بندہ پڑھے گا ہی. ایک ہے جماعت کے ساتھ ملنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم فرض چھوڑ دو اور نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تم جماعت چھوڑ دو، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں جماعت میں تھوڑی سی تاخیر کرو. اور تاخیر بھی کیوں؟ اس لیے کہ دوسری طرف بھی ایک بہت بڑا عمل موجود ہے، وہ ہے فجر کی 2 سنتیں جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید ارشاد فرمائی ہے. اس لیے یہ دھوکہ دینا کہ ایک طرف فرض ہے دوسری طرف سنتیں، یہ سنت کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے. یہاں پر سنت کے مقابلے میں تاخیر جماعت ہے، فرض نہیں ہے. اور جماعت کی بھی بڑی اہمیت ہے لیکن جماعت سنت ہے. اور فجر کی سنتوں کی تو بہت زیادہ تاکید ہے کہ ان کو چھوڑو ہی نہ، اگرچہ تم کو گھوڑے روند ڈالیں، جیسا کہ آپ کے سامنے بھی حدیث پیش کی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ان 2 رکعتوں کو تم ادا کر لو، اس کے بعد شریک ہو جاؤ. ہاں اگر کوئی بندہ جماعت کھڑی ہے آتا ہے، وہ سنتے نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اب یہ بندہ جب سورج نکلے گا اس کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھے گا، نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھے گا. اس پر بھی غیر مقلد ایک منقطع روایت پیش کر کے وہ ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ بعد میں کسی ویڈیو میں جواب دیں گے. متواتر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتل کتاب پر لا صلاۃ، لا صلاۃ، اس طرح کا لا صلاۃ ادھر بھی ہے. یہاں پر تم 2 سنتوں کی اجازت کس طرح دیتے ہو؟ وہ عام ہے تو یہ عام کیوں نہیں ہے؟ عجیب لوگ ہو. تو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، تو پہلے رہ جائے تو ان کو سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کیا جائے گا. تو فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے. اب جب پہلے یہ سنتیں چھوٹ گئیں، اب جب ہم اس کی قضا کر کے پڑھیں گے تو میری پیاری بھائیو اب ان کی وہ فضیلت نہیں ہمیں حاصل ہوگی جو ہمیں جماعت سے پہلے پڑھنے سے فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس لیے علماء احناف نے کہا کہ اگر تمہیں 1 رکعت ملنے کی بھی امید ہو تب بھی تم ان 2 رکعتوں کو ادا کر لو. یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ. دوسرا اس کے ساتھ احناف کا یہ مسئلہ بھی سمجھے. احناف یہ نہیں کہتے کہ آگے فرض نماز ہو رہی ہے اور اس کی ساتھ ہی پچھلی صف میں بندہ سنتے نیت لے، یہ ٹھیک نہیں ہے. احناف اس کو بالکل غلط کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ستون کے پیچھے پڑھے، مسجد کے کونے میں پڑھے، مسجد کے دروازے کے پاس پڑھے، مسجد کے برآمدے میں پڑھے. صفوں کے متصل پڑھنے کی احناف اجازت بھی نہیں دیتے. اگر جو لوگ پڑھتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے تو ان کا قصور ہے، مسئلہ ایسے نہیں ہے. اس لیے غیر مقلد کیا کہتے ہیں، جماعت کے قریب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو علماء حناف تھوڑا کہتے ہیں، وہ تو ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے. یہ تو اس طرح ہی ہے جیسے کوئی غیر مسلمانوں کے کسی غلط کام پر اعتراض کرے، دیکھو یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، تو ان کو اسلام تھوڑی کہتا ہے، اسلام تو صحیح بات بتاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ سستی کرتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں، جب ہم طحاوی رحمۃ اللہ علیہ میں یہی لکھا ہے کہ وہ بندہ پیچھے ہٹ کے نماز پڑھے گا، مسجد کے کونے میں پڑھ لے، کنارے میں پڑھ لے، دروازے کے پاس پڑھ لے، برآمدے میں پڑھ لے. ابھی انشاءاللہ صحابہ اکرام کے آثار ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، بہت ساری بات واضح ہو جائے گی. اب دیکھیں جوید عثمان ربانی غیر مقلد کیسی چلاکی کھیلتا ہے. ایک طرف جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور دوسری طرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے.
اور جاہل گدے آدمی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول اپنے گھر بیٹھ کے بنایا ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ قول صحابہ اکرام سے لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو زیادہ سمجھنے والے تم نہیں صحابہ ہو۔ ہماری بنیاد وہابی نہیں، ہماری بنیاد صحابہ ہے۔ آؤ تمہیں سناتے ہیں صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم جو فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لگاتے تھے وہی فتویٰ صحابہ پر بھی لگاتے ہو یا نہیں۔ لو جی روایات سنیے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن نبی موسیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وہ اپنے باپ سے حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بلایا حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حذیفہ کو اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو صبح کی نماز سے پہلے۔ پھر یہ حضرات ان کے پاس سے نکلے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک ستون کی طرف گئے، فصلی الرکعتین، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود فقیہ الامت، بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی مسجد کے ایک ستون کے ساتھ، ثم دخل فی الصلاۃ، اللہ اکبر، پھر وہ نماز میں داخل ہوئے۔ لگاؤ ابو حضرت بن مسعود پر بھی فتویٰ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تم سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ حضرت امام طحاوی شیخ حناف فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، اور ان کے ساتھ حضرت حذیفہ بھی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، لا ینکران ذالک علی، کہتے ہیں ان دونوں حضرات نے ابن مسعود پر انکار نہیں کیا، جناب تانوں پتہ نہیں فرض نماز کی اقامت ہو گئی اور تسی سنتا پڑھن دے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، انہوں نے تو نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مسئلہ میں متفق ہیں۔ تو یہ 3 صحابہ، ایک ابن مسعود، دوسروں کی خاموشی، اس بات کی دلیل ہے فجر کی اقامت کے بعد فجر کی سنتیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ دوسرا والا سنیے، حضرت ابو مجلس فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا صبح کی نماز میں ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، والامام یصلی، اور امام نماز پڑھا رہا تھا، فاما ابن عمر فدخل فی الصف، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صف میں داخل ہو گئے، واما ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصلی رکعتین، اللہ اکبر، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم دخل مع الامام، پھر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، فلما سلم الامام، جب امام نے سلام پھیر دیا، قعد ابن عمر مکانہ حتی طلعت الشمس، کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ بیٹھے رہے، اللہ آگے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، فقام، پھر کھڑے ہوئے، فرکع رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ دیکھو کتنی واضح روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان سے بھی غیر مقلد اپنے مطلب کی روایت پیش کرتے ہیں۔ اس روایت کا مفہوم اور مطلب ابن عباس زیادہ جانتے تھے، تم زیادہ جانتے ہو، تو پتہ چلا کہ جو اس روایت کا مطلب بیان کرتے ہیں نا غیر مقلد، یہ مطلب غلط ہے، وہابی والا مطلب غلط ہے، صحابی والا مطلب ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اس روایت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم لیتے ہو، وہ 2 نمازوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا، بغیر فاصلے کے جمع کر کے پڑھنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر کی اقامت ہو جائے فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے صراحتاً سنتیں پڑھیں، پھر وہ امام کے ساتھ شامل ہوئے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے طرز پر عمل کیا، سنتوں کو چھوڑ دیا اور انہوں نے سورج نکلنے کے بعد پڑھا، اور یہ بھی غیر مقلدین کے منہ پر تمانچہ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں نماز کے فوراً بعد پڑھ لو، یہ نماز کے ساتھ مل جاتے ہیں، فوراً بعد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اقامت کے بعد سنتے پڑھ لیا کرتے تھے، ان کی روایت سنیے۔ حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلے اور اقامت صبح کی نماز کے لیے کہی جا چکی تھی، فرکع رکعتین قبل ان يدخل المسجد، آپ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر مسجد میں داخل ہوئے، پھر لوگوں کے ساتھ مل گئے۔ یہ بہت ساری سندوں کے ساتھ روایت موجود ہے۔ حضرت نافع کی روایت بھی آگے آتی ہے، ایقظت ابن عمر لصلاۃ الفجر، حضرت میں نے حضرت ابن عمر کو جگایا صبح کی نماز کے لیے، وقد اقیمت الصلاۃ، صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی تھی، فقام، اب کھڑے ہوئے، فصلی الرکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور غیر مقلد، ان کے رفع دین کی روایت تو بڑے جم کے پیش کرتے ہو، اس روایت کو بھی دیکھو نا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت ہونے کے بعد
پہلے 2 رکعتیں پڑھی پھر وہ لوگوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے۔ اس سے پتہ چلا فجر کی اقامت ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے۔ آگے سنیے حضرت ابو درداء کی روایت، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی ہیں، انہو کان یدخل المسجد والناس صفوف فی صلاۃ الفجر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے مسجد میں، لوگ صف باندھ کے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے کونے میں، ثم یدخل مع القوم فی الصلاۃ، پھر آپ لوگوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ یہ کتنی واضح روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی۔ نماز کھڑی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، آپ تشریف لائے، ایک کونے میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے۔ اب بتاؤ غیر مقلد ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تم زیادہ سمجھتے ہو یا صحابہ زیادہ سمجھتے ہیں؟ اہل سنت احناف دیوبند تو صحابہ کرام پر جان دینے والے ہیں، اور لگاؤ فتوے جو تم ہم پر لگاتے ہو، جہاں صحابہ جائیں گے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ جائیں گے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر بیٹھ کے مسئلہ نہیں گڑھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو دیکھا، انہوں نے تابعین کو دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا، پھر انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ آگے سنیے ایک اور روایت، حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے قبل اس کے کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہو صبح سے پہلے، اور وہ نماز شروع کر چکے ہوتے تھے۔ پھر فرماتے فنصلی الرکعتین فی آخر المسجد، ہم مسجد کے آخر میں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آپ ہم جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے۔ یہ بھی شرح معانی الاثار کی روایت ہے۔ اب یہ کتنی واضح روایت ہے، یہ بہت بڑے تابعی ابو عثمان نہدی، وہ کیا ہم صحابہ کرام کے قول بھی ہو گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر۔ یہ تابعین بھی کیا فرماتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ہم نے سنتے نہیں پڑھی ہوتی تھی، ہم مسجد کے آخر میں پہلے سنتے پڑھتے، پھر ہم جماعت کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا عمل بھی یہی ہے، تابعین کا عمل بھی یہی ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے تابعین کا عمل ذکر کیا ہے، قول ذکر کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف طحاوی میں مسئلہ نہیں ہے، یہ روایتیں صرف طحاوی میں نہیں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ اب صحابہ تابعین کے اس اجتماعی عمل سے کیا معلوم ہوا؟ فجر کی اقامت ہو چکی ہے، آپ فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے کونے میں پڑھ لیں، مسجد کے کنارے میں پڑھ لیں، اور ایک کسی ستون کے پاس پڑھ لیں، مسجد سے تھوڑا سا باہر پڑھ لیں۔ تو انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا صحیح مطلب سمجھا، ہم اس کو لیں گے۔ چونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید زیادہ ہے، اس لیے فجر کی سنتیں پڑھنے کی گنجائش ہے، باقی کوئی سنتیں نہ شروع کی جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا ہم نے واضح طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا ان حضرات کا عمل۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے، فجر کی اقامت ہو چکی ہے، وہ جماعت کے ساتھ ملنے سے پہلے اپنی سنتیں پڑھے، پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اس کی سنتیں رہ جاتی ہیں، تو وہ ان کو سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا، نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھے گا۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، جیسا کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل پیش کیا کہ ان کی رکعتیں رہ گئی تھی تو انہوں نے ان رکعتوں کو بعد میں پڑھا تھا۔